جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب مناقب عثمان، حضور ایک جنازے میں آئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جنازہ نہیں پڑھا تھا، ہٹ گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے کیوں؟ اس نے قرضہ دینا ہے، ہم قرضہ ادا کر دیتے ہیں، کہ حضور قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے؟ فرمایا نہیں، انہ یبغض عثمان فابغضہ اللہ، میرا اللہ اس سے بغض رکھتا ہے کیونکہ اس کے دل میں عثمان کی نفرت موجود ہے۔ حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ آج غیرت کا تقاضا یہ ہے، سنت کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، دشمن ایمان، دشمن اسلام، دشمن عثمان کے جنازے میں میری شرکت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ریاستی مولویوں پہ حیران ہوں جو یہ جملہ کہتے ہیں، ہائے وہ عبداللہ بن ابی کا حضور نے جنازہ پڑھا دیا تھا۔ کوئی دماغ رکھو، اس جنازے سے دلیل پکڑ رہے ہو جو منسوخ ہو گیا حکم۔ ابن ابی کا جنازہ حضور نے پڑھا، سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 84، اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے پیارے پیغمبر ان بے ایمانوں کا جنازہ آج کے بعد نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ اپنے نورانی قدم نہ رکھنا، اپنی دعائیں ان بے ایمانوں کے لیے نہ رکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہا منافق کے لیے کوئی عزت نہیں، نبی کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے صحابہ کے لیے عزت ہے۔ عبداللہ بن ابی کے جنازوں سے استدلال کرنے والوں، یہ روایت منسوخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے، یہ مسئلہ ریجیکٹڈ ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ حضور نے پڑھایا، رب نے روک دیا۔ پھر حضور کے دل میں آیا چلو جنازہ نہ پڑھوں تو قبر پہ جاؤں، فرمایا نانا ولا تقم علی قبری، قبر پہ بھی نہیں جانا۔ منسوخ آیتیں لوگوں کو سناتے ہو، منسوخ آیات سے استدلال کر کے امت میں گمراہی پھیلاتے ہو۔ خدا را پہلے امت بہت ٹوٹ چکی ہے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا، ان کے ہاتھ میں فضائل اعمال تھی، میں نے کہا میرے بھائی فضائل اعمال کہتی ہے ہر بندے کے جنازے میں نہ جاؤ۔ اچھا، میں نے کہا کھول فضائل اعمال۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، جنازہ ایک تیار ہو گیا ہے، حضرت عمر کو عرض کیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، فرمایا دیکھو دیکھو جنازے میں حذیفہ بن یمان موجود ہیں رضی اللہ عنہ۔ شیخ العزیز زکریہ رحمہ اللہ فضائل اعمال حکایات صحابہ میں لکھتے ہیں، صحابہ نے بتایا حذیفہ موجود نہیں ہے، کہا میں نہیں جاتا۔ حضرت عمر نے نہیں پڑھایا، کیوں؟ حذیفہ منافقوں کے جنازے میں نہیں آتے تھے، حضور نے منافقوں کی پہچان حذیفہ کو بتائی تھی، تو عمر بھی منافقوں کے جنازے میں نہیں آتے۔ بظاہر تو مسلمان ہوتے تھے منافق، لیکن اندر سے بے ایمان تھے، حذیفہ کو پتہ تھا۔ تو فضائل اعمال کیا کہتی ہے؟ ہر جنازے میں شرکت کرو۔ میں ان ریاستی مولویوں پہ حیران ہوں، میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ یار لوگوں کو یوں رو رو کے آپ لوگوں کہتے ہیں ان کا جنازہ حضور نے پڑھا دیا تھا، تم سختیاں کرتے ہو۔ جہاں اسلام نے سختی سکھائی ہے وہاں سختی کریں گے، جہاں نرمی سکھائی ہے وہاں نرمی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے پڑھایا، رب نے منع کر دیا، اگلی آیت پڑھ کے نہیں سناتے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں سنو، پورا جھوٹ بولنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آدھا سچ بتانا خطرناک ہوتا ہے۔ پورا جھوٹ بولو نا اتنا خطرناک نہیں ہے، لوگ کہیں گے کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ آدھا سچ بولو، آدھا چھپا دو، اس کا معنی یہ بندہ بے ایمان ہے۔ اللہ بچائے اس آدھے سچ بولنے سے، پھر رب اس کی سزا بھی دیتا ہے دنیا میں۔ دنیا میں اس زمرے میں بندہ اپنا نام لکھوا لیتا ہے جو زمرہ مسلمانوں کی تائید والا نہیں ہوتا، جو زمرہ یہودی ایجنٹوں کی تعویل والا ہوتا ہے، پھر اس زمرے میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے جو انبیاء کی گستاخیوں والا ہوتا ہے۔ رب العزت آپ کو اور مجھے محفوظ فرمائے۔